کوئی چھاؤں درخت نظر آ گیا، سایہ دار درخت نظر آ گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے نیچے چل رہی ہے، تو پھر خوش منظر جگہ دیکھ کر کے آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہاں ٹھہر جائے، تھوڑی دیر آرام کر لے، سستا لے، ٹھنڈی سانس لے لے اور پھر آگے کا سفر طے کرے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فطری خواہش ہے، فطری چیز ہے کہ اگر انسان کی نظر کسی غیر عورت پر پڑ جائے، کسی نامحرم پر پڑ جائے، کسی دوشیزہ پر پڑ جائے، کسی حسین و جمیل خاتون پر پڑ جائے، تو بسا اوقات شہوانی تقاضا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت ہے، اور فطرت کے مطابق جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایسے انسان کو شہوت بھی انسان کے اندر یہ مادہ رکھا گیا ہے۔ فرشتوں کے اندر نہیں رکھا گیا، انسان کے اندر یہ مادہ رکھا گیا۔ چنانچہ فرشتوں نے ایک اعتراض کیا کہ فرشتوں، ارے انسانوں کے اندر، انسانوں کو دیکھیے کہ قتل و قتال کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، آپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر بھی وہ مادہ رکھ دیا جائے تم بھی کرو گے۔ تو کہا کہ کیسے؟ کہا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو دکھائیں، کہاں دکھائیے؟ ہاروت اور ماروت قرآن میں ان کا ذکر ہے، ان کے اندر رکھ دیا اور دنیا میں بھیجا اور کہا 3 چیزوں سے منع کر رہا ہوں، اور اپنے بندوں کو تو انبیاء کے تھرو منع کرتا ہوں انڈائریکٹلی، اور تم کو ڈائریکٹلی منع کر رہا ہوں۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا، نمبر 2 زنا نہ کرنا، نمبر 3 قتل نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ 3 چیزوں سے منع کیا۔ کیا ٹھیک ہے؟ آئے ان کے امتحان کے لیے زہرا کو بھیجا گیا، بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورت، اور اچھے متقی اور فرما بردار کے دل کو اپنی طرف کھینچ لے۔ دیکھا جو کہ نفس اندر ہے، مائل ہو گئے، فرشتے تھے اب مائل ہو گئے، کہہ رہے تھے کہ اجازت چاہیے، موقع دے دو۔ اس نے منع کیا، کیا نہیں کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا شرک کرو۔ کہا کہ نہیں، شرک تو نہیں کر سکتے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا بچے کو قتل کر دو، بچہ تھا اس کو قتل کر دو۔ کہا کہ ارے قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا شراب پی لو۔ کہا کہ ہاں شراب پینا تو چھوٹا گناہ ہے۔ ویسے ہم میں سے بہت سے لوگ مسلمان کیا سمجھتے ہیں، ایک گناہ اسی نوعیت کا ہے، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام، لیکن وہ والا کام کریں گے، دوسرے والے کام کو بہت خراب سمجھیں گے، جبکہ دونوں حرام ہیں۔ جیسے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسے ہی شراب کا پینا بھی حرام ہے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں، اگر ان کو خنزیر کا گوشت کھانے کو کہا جائے تو طبیعت کو گھن آئے، تو کہیں گے ارے ہم سے خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے کہہ رہے ہو، جبکہ خنزیر کا گوشت حرام ہے جیسے، اسی طریقے سے شراب کا پینا بھی حرام ہے، جبکہ شراب دھڑلے سے پیتا ہے اور خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے کہتا ہے کہ ہم سے کہہ رہے ہو۔ تو جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، ایسے ہی شراب بھی تو حرام ہے، شراب کیوں پیتے ہو؟ ایسے ہی بد نظری بھی تو حرام ہے، بد نظری کیوں کرتے ہو؟ اب جن کو شراب پینے کے لیے کہا جائے وہ شراب نہیں پیئیں گے، کیوں؟ ہم سے شراب پینے کے لیے کہہ رہے، لیکن بد نظری کرتے ہیں، گھورتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، نامحرم کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے۔ ایک نوعیت کا گناہ بآسانی ہم لوگ کرتے ہیں، اور دوسرا جو حرام ہے اس سے ہم کو گھن آتی ہے، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنے حرام کر رہے ہیں۔ آنکھ کا زنا کر رہے ہیں، ہاتھ کا زنا کر رہے ہیں، اپنے بھابھی سے بے پردہ ملنا ہے۔ بھی حدیث آ رہی سنیے، شیطان تو ہم کو یہ پٹی پڑھا کر کے بیٹھا ہے کہ تو بڑا دیندار ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تو گیا جنت میں، بس کام ہو گیا۔ ایمان نام ہی ہے خوف اور امید کے درمیان کی حالت کا، اگر یہ حالت نہیں ہے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر بالکل اطمینانی کی حالت ہے تو ایمان نام اس کا نہیں ہے، ایمان نام تو امید اور خوف کے درمیان کی حالت کا ہے۔ لہذا شراب پی لیا، زہرا کے کہنے پر شراب پی لیا، اور جب شراب پی لیا نشے میں آ گئے، بچے کو بھی قتل کر دیا، اللہ کے ساتھ شرک بھی کر دیا اور زنا بھی کر لیا۔
جب ہوش میں آئے اللہ نے کہا کیا ہوا؟ اعتراض کس پر تھا؟ انسانوں پر، اب کر دیے خود، اب بتاؤ کیا غلطی ہو گئی؟ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو اس کی سزا ملے گی، غلطی ہو گئی تو سزا ملے گی۔ ابھی آج ہی ایک بچہ آیا، 3 مرتبہ سمجھا چکا ہوں، آج پھر آیا، پھر غلطی اس نے کی۔ ہم نے کہا کہ اب تم میرے اسکول سے نکل جاؤ، اب گھر جا کر کے بیٹھ جاؤ، ہم تمہارا ایڈمیشن برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ جوڑنے لگا، سر معاف کر دیے، سوری۔ ہم نے کہا کہ سوری سے کیا ہوتا ہے؟ غلطی تم 3 بار کی ہے، 3 مرتبہ میں نے معاف کر دی، سوری کہنے سے کیا غلطی کا ازالہ ہو جائے گا؟ غلطی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ خیر بہت زیادہ بہت وہ کرنے لگا، ہم نے کہا لاش مرتبہ بابو معاف کر رہے ہیں، کیونکہ غلطی بہت بڑی تھی اور 3 مرتبہ معاف کر چکے ہیں، لیکن اگر اب کرو گے تو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے، اگر وہ ڈسا جا رہا ہے تو اس کے ایمان کے اندر نقص ہے، کامل مومن نہیں ہے وہ۔ اگر ایمان ہے تو ایمان کے اندر اتنا زیادہ آپ کے ایمان کی حرارت ہونی چاہیے کہ آپ کو احساس ہو جائے، 1 مرتبہ تو ڈسا جا سکتا ہے، 2 مرتبہ نہیں۔ فرمایا دنیا کا گناہ کہ آخرت کا گناہ، آخرت کی سزا کہ دنیا کی سزا؟ انہوں نے کہا آخرت کی سزا تو لا محدود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا کی سزا تو محدود ہے، دنیا کی سزا کو پسند کیا، چنانچہ قیامت تک کے لیے انہیں عذاب ہوتا رہے۔ یہ تو فرشتے ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں ارے اسلام میں پردہ رکھا گیا ہے، بھابھی سے پردہ، ہاں بھابھی سے پردہ ہے، کیونکہ ایسے واقعات ہمارے پاس پیش آ رہے ہیں، ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں، بھابھی کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، اس لیے اسلام نے پردہ رکھا ہے۔ اب تو بھابھی دور کی بات ہے، ابھی بڑی مسجد میں پچھلے ہفتے میں گیا تھا، میں آپ کو بتاؤں، میں مہابھارت کا قصہ نہیں سناتا ہوں، جو مسائل میرے پاس پیش آتے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور کسی صاحب کو ملنا ہو تو چل کر کے ملا بھی دوں گا۔ یہاں مہابھارت والا نہیں چل رہی ہے، یہاں ریئل بات چل رہی ہے، جو ریئل میں دیکھ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقاعدہ اپنی بہو سے زنا کر رہا، اپنی بچی سے زنا کر رہا، اور نمازی ہو، پہلی صف کا نمازی بندہ، داڑھی رکھے ہوئے، اپنی بچی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ وہ پوچھے مفتی صاحب کیا کریں، سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھتا ہے وہ۔ یہ ہے شیطان۔ ابھی اسلامی حکومت ہوتی تو گڈھا کھود کر کے آدھا ڈالا جاتا اور مار مار کر کے ہلاک کر دیا جاتا۔ اس لیے پردہ رکھا گیا ہے بھائی۔ یہ جو ماڈرن لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان ماڈرن لوگوں کے گھر کی خبر لو تو پتہ چلے گا نہ ان کی بچی کا ٹھکانہ ہے نہ ان کی عورت کا ٹھکانہ ہے۔ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں نالائق۔ تو عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ ابھی اسی ہفتے ہمارے ساتھی نے حضرت مولانا فیروز عالم صاحب نے 35 لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، الحمدللہ 35 لوگوں کو۔ کہ مہابھارت کا قصہ نہیں سنا رہے ہیں، کہ ابھی اس ہفتے کا واقعہ بتا رہے ہیں، جو آپ کو نیوز چینل پر نہیں ملے گا، کیونکہ نیوز چینل والے تو اپنی گائیں گے نا، پیسہ مل رہا ہے اوپر سے، تو کیوں بتائیں گے اسلام کی خصوصیت؟ اس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کہ اسلام کے اندر جو حفاظت ہے، اسلام کے اندر جو امن ہے، اسلام کے اندر جو عافیت ہے، اسلام کے اندر جو حقوق بیوی کو دیے گئے ہیں، اسلام کے اندر بیٹی کو جو حصہ دیا گیا ہے، اسلام کے اندر جو امانت، جو عزت ہے، جو پاسداری ہے، وہ کسی دوسری جگہ ہے ہی نہیں۔ صرف دور کے ڈھول سہانے، انگلش میں بولا جاتا ہے ڈسٹینٹ ڈرم ساؤنڈ سویٹ، دور کے ڈھول سہانے، انگلش میں ایک پروورب ہے ڈسٹینٹ ڈرم ساؤنڈ سویٹ، بس ایسے ہی ہے، دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، لیکن بعد میں جب حقیقت کیا ہے، جب قریب جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ تو پردہ اس لیے رکھا گیا ہے
اس لیے کہ مرد کے اندر خواہشات اور جذبات ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جیسے انسان اچھے کھانے کی خوشبو سے اونگتا ہے تو کھانے کا دل چاہتا ہے، گرمی کی تپش ہوتی ہے تو سائے میں بیٹھنے کا اور اے سی میں بیٹھنے کا دل چاہتا ہے، اسی طریقے سے کسی دوشیزہ پر نگاہ پڑتی ہے تو شیطان لگا ہوا ہے، وساوس دل کے اندر ڈالتا ہے اور پھر شہوت بھڑکتی ہے تو پھر وہ زنا کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو کیا کرے ایسے وقت؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیا کرنا ہے۔ صرف only there is religion of Islam which can solve all your problems۔ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ہے جو آپ کے تمام پرابلمز اور پریشانیوں کا حل لگتا ہے تو صرف مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، لکھ کر کے رکھ لیجیے۔ یہ باریک چیز کوئی بتائے گا؟ ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا اور پوچھنے والا غیر تھا، اس نے طنزاً یہ اعتراض کیا تھا جو میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ مذاق میں طنز کر رہا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فخریہ انداز میں کہا، جسے کوئی آپ کے اوپر طنز کرے نا تو آپ فخر کے ساتھ کہیں الحمدللہ I am مسلم، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ذرا سا آپ کے دل کے اندر اگر اتنی بات کہ ارے ہم تو مسلمان ہیں، اگر یہ کمی آ جاتی ہے آپ کا ایمان کمزور ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، 101% آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ فوراً کیا کہا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے؟ فخریہ طور پر کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم استنجا کریں تو استنجا کے اندر مشرق اور مغرب کی طرف رخ نہ کریں، مشرق کی طرف چہرہ نہ کریں، مغرب کی طرف پیٹھ نہ کریں، یا اس کے برعکس یعنی مغرب کی طرف ایسا نہ کریں، یعنی استقبال اور استدبار سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، چونکہ دائیں ہاتھ یہ اعزاز اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دائیں ہاتھ سے انسان کھانا کھاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم جب استنجا کریں تو 3 ڈھیلوں سے کم کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اچھے سے طہارت اور پاکیزگی حاصل ہونا یہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کا طریقہ سکھلایا ہے، کہیں پر بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ افسوس مسلمانوں پر ہے، افسوس ہمارے اوپر ہے کہ ہم کو اتنی فرصت نہیں کہ ہم معلوم کر سکیں کہ اس کنڈیشن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ فرصت ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، ہمارے نبی نے تو بتا دیا ہے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر کسی کی نظر کسی غیر محرم کے اوپر پڑ جائے، نامحرم کے اوپر پڑ جائے اور شہوانی تقاضا پیدا ہو جائے اور شیطان اس کو ابھارے اس کی طرف جانے پر اور اس سے اس کا نمبر لینے پر، آج کل کے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ وہ لڑکی پسند آ گئی تو کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے بھاگیں گے، اس کا نمبر لیں گے، اس کے گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ ہو رہا ہے آج کل، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے کالج میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی جو بچیاں کالجز میں پڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہ مت سوچئے فلاں مولانا صاحب کی بیٹی ہیں، وہ فلاں کے گھر کی بیٹی ہیں، بڑی محفوظ ہیں۔ ابھی ہمارے پاس رپورٹ آئی، اگر میں نام لے لوں تو آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، واقعی بتا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ صورتحال ہے، کیونکہ جو مخلوط تعلیم ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے، آپ مانے چاہے نہ مانے، اور ہو رہے ہیں مرتب۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اغوائے شیطانی کے ذریعے، شیطان کے بہکاوے کے ذریعے زنا کی طرف طبیعت راغب ہو جائے تو اس کے پیچھے بھاگنا ہے، اس کا نمبر لینا ہے، اس کے گھر پہنچ جانا ہے، پھر سیٹنگ کر لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمارے نبی سے پوچھئے کیا کرنا ہے بھائی، کائے بھاگ رہے ہیں ادھر؟ پوچھئے کیا کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کیا کرنا ہے۔
موقع ہو اگر تو درس حدیث میں آئیے، تب نہ معلوم چلے گا۔ پورے ہفتے میں ایک دن آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے اور معاشرت بیان ہو رہا ہے۔ معاشرت، کیا پہنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑا کیسے پہننا ہے، کیا دعا پڑھنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہی تو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بھی اگر ہمارے پاس فرصت نہیں ہے تو اللہ کے سامنے کہہ دیجئے گا ہمارے پاس فرصت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس اور روح کے معالج اعظم ہیں، طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، روحانی ڈاکٹر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث اسی سے متعلق ہے۔ پہلے حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة تقبل في صورة شیطان وتدبر في صورة شیطان اذا احدكم اعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها فان ذلك يرد ما في نفسه رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت شیطان کی طرح آتی یا جاتی ہے۔ کیا مطلب شیطان کی طرح آتی یا جاتی ہے؟ یعنی اس کا ڈھنگ اور اس کی چال آدمی کے لیے شیطانی فتنہ ہے، مٹک مٹک کر چلتی ہے، اپنے عطر کے ذریعے، اپنے اچھے کپڑوں کے ذریعے آپ کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے گھر سے باہر خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے تاکہ نامحرم مجھے دیکھے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی۔ اب جائزہ لے اپنے گھر کی عورتوں کا کہ کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ ہاٹ لپس لگائی جا رہی ہے نکلنے سے پہلے، ہاٹ لپس، یہ سب اسپرے ہے عورتوں کو لگانے والا تاکہ خوشبو دور تک جائے۔ اپنے شوہر کے لیے کوئی زیب و زینت نہیں ہے اور باہر کے لیے ہاٹ لپس ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بیان جا کر کے گھروں میں سنایا کیجیے۔ الحمدللہ کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر یہ بیان باقاعدہ گھروں میں عورتوں کو سنایا جاتا ہے۔ عورتوں کے اندر اگر سدھار آ جائے گا تو پورا خاندان سدھر جائے گا۔ ایک عورت سدھرے گی پورا خاندان سدھر جائے گا، ایک عورت بگڑے گی پورے خاندان کو بگاڑ دے گی، آپ کو بھی ٹینشن دے گی، پورے گھر والوں کو ٹینشن دے گی، کیونکہ دین نہیں ہے اس کے مزاج کے اندر، اور ہم نے دین نہ سکھلایا اور اس کی کوشش کی۔ یہ ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت شیطان کی طرح آتی ہے اور شیطان کی طرح جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا ڈھنگ، اس کی چال آدمی کے لیے شیطانی فتنے کا سامان بن جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو ایسا واقعہ پیش آئے، کیا واقعہ پیش آئے کہ کوئی ایسی عورت اچھی لگے، جا رہا تھا اور کوئی عورت پر نظر پڑی اور عورت اسے اچھی لگی، اعجبتہ المرأۃ اذا احدکم اعجبتہ المرأۃ، جب تمہیں کوئی عورت اچھی لگ جائے تو اب کیا کرے؟ فوقعت فی قلبہ، اور اس کے ساتھ دلچسپی اور دل میں اس کی خواہش پیدا ہو جائے۔ فوقعت فی قلبہ، وہ عورت اس کے دل میں گھر بنا لے تو کیا کرے؟ فلیعمد الی امرأتہ، تو ارادہ کرے، اس آدمی کو چاہیے کہ جائے، کس کے پاس جائے؟ اس کے پاس نو، اس کے پاس نہیں، الی امرأتہ، اپنی بیوی کے پاس جائے۔ الٹا آج کل کے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ ادھر بھاگ رہے ہیں، جو اچھی لگتی ہے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، اپنی بیوی کے پاس بھاگنا ہے۔ کس کے پاس بھاگنا ہے؟ اپنی بیوی کے پاس بھاگنا ہے۔ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور کیا کرے؟ اپنی نفسانی خواہش پوری کرے۔ اس سے اس کی اس گندی خواہش نفس کا علاج ہو جائے گا۔ جب کبھی ایسا ہو تو فوراً کیا کرے؟ فوراً اپنی اہلیہ کے پاس جائے اور جو طبیعت میں تقاضا ہے اسے پورا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو گندگی جو اندر آئی تھی نا، وہ گندگی کو نکال دے۔ اب پتہ چلا شادی ہی نہیں ہوئی ہے، اوہو، اب کیا ہوگا؟ اب تو کرے گا ہی وہ زنا، شادی نہیں کیا آپ نے،
اب پتا چلا کہ لڑکا 30 سال کا ہو گیا ہے، 32 سال کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں بچپن سے ان کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، بچپن سے، چونکہ آج کل لوگ داڑھی رکھتے ہیں نہیں، چھلاتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھیا بوڑھے ہیں کہ جوان، اور اوپر لگا رہے ہیں گودریج والا کالا کالا، اب کیسے پتا چلے بھائی؟ سفید ادھر نکلنے نہیں دے رہے ہیں اور اوپر سے مار رہے گھر کالا، بھائی کیسے پتا چلے بھائی بوڑھے ہیں جوان ہیں کتنے سال کے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ابھی تو ایک صاحب کی شادی ابھی ہوئی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے ان کے 3-4 بچے ہوں گے، تو میں نے کہا خیریت تو الحمدللہ، کہاں، کہنے کہ بس ابھی کتنے بچے ہیں، کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے ہماری، ابھی جلدی شادی ہوئی ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کو ہم بچپن سے سیدھے، میں نے کہا کہ اہلیہ ٹھیک ہے؟ ان کا شادی ہی نہیں ہوئی، میں نے کہا شادی ابھی تک آپ کی نہیں ہوئی، کتنی ایج ہے؟ تو انہوں نے بتایا 33 عام طور پر لوگ کم ہی کر کے بتاتے ہیں نا، کم کر کے بتائیں گے کیونکہ عمر کو کم کرنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو، اور عورتوں کو خاص طور پر۔ ہماری دادی کی خالہ آئی تھی، ہم بچپن میں، ہم کو ابھی تک یاد ہے، بادشاہ پور سے، وہ اسپتال میں گئی دکھانے، تو پرچہ بنتا ہے گیٹ پر، پرچہ بنوانے لگی تو پوچھا کتنی عمر ہے، کہا 25 سال لکھ دو۔ بیچارہ ایسے کر کے دیکھ رہا ہے کہ ماں 25 سال، تھوڑی 25 سال میں لکھی، ہاں بھیا لکھ دو 25 سال، اور 25 سال لکھ دیا وہ۔ دادی دیکھیں کہا خالہ تو 25 سال لکھوا کے آئی ہو۔ عورتوں میں عجیب صورت ہے، وہ عمر کم کر کے بتاتی ہیں، اور مردوں کے اندر بھی مسئلہ یہ رہتا ہے کہ عمر کم کرتے ہیں، جبکہ عمر کم نہیں کرنا چاہیے، جو کم عمر ہے وہ بتانا چاہیے۔ یا تو آپ کو اگر جھوٹ ہی بولنا آپ بتائیے مت، آپ جھوٹ سے بچنے کے لیے آپ بتائیے ہی مت، کہہ دیجیے یاد نہیں ہے یا ایگزیکٹ نہیں بتائے، کچھ اس طرح کا جملہ بولیے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور آپ بچ بھی جائیں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں۔ بارکیف ہم نے کہا کہ بھائی آپ کا تو نکاح ہو جانا چاہیے، ایج بہت زیادہ آپ کی ہو رہی ہے، نکاح ہو جانا چاہیے، کہا ہو تو جانا چاہیے لیکن کیا کریں، کوئی رشتہ مطلب تقابل کا نہیں مل رہا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی رشتہ بتا دیں آپ کے لیے تو آپ کریں گے؟ کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک ہفتے کے بعد میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کہ ایک بچی ہے، میں نے ان کو بتایا کہ وہ بچی جو ہے کہاں کتنا پڑھی ہے، میں نے کہا کہ BA گریجویشن کمپلیٹ ہے، نہیں گریجویشن نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں ارے اس سے اوپر، میں نے کہا کتنا اوپر جائیں بھیا، کیا کروانا ہے، جاب کروانا ہے؟ نہیں جاب نہیں کروانا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کروانا ہے؟ گھر ہی میں رہیں گے۔ میں نے کہا کیا کریں گے اتنی ڈگریاں لے کے، آپ کی ایج 33 سال کی ہو رہی ہے، اللہ کے بندے عمر نکلتی جا رہی ہے، بڈھے ہو جائے گا تب شادی کرے گا؟ ایسے لوگ دنیا میں پڑے ہوئے، کہہ رہے ہیں BA کی ہوئی نہیں، ہم کو اور اوپر کی چاہیے۔ اس وجہ سے لوگ تھوڑا تھوڑا بہانہ لگا کر کے اپنے بچیوں کا نکاح نہیں کرتے، ان کی عمریں نکل جاتی ہیں، پھر رشتے نہیں ملتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ عمر ہو جائے فوراً نکاح کر دو، ورنہ اگر بچے بچیاں تمہارے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے تو گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے والدین، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ابھی ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے عامش بھائی کا نکاح ہوا ہے رشید آباد، اور ان کی بہن کا بھی اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہے کہ ان کے گھر سے کوئی عورت گومتی پیلس میں نکاح ہوا، الحمدللہ ہم نے نکاح پڑھایا، یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی گھر سے کوئی عورت نہیں گئی، کوئی عورت نہیں گئی ان کے گھر بارات میں، ایک گاڑی پر، اسی میں ہم بھی بیٹھے تھے، ہم کو نکاح پڑھانا تھا، اسی میں وہ تھے، ان کے والد صاحب نہیں ہیں، ان کے دادا تھے، اور جو بھی آ چکے اسی گاڑی سے گئے ہیں۔ بچی کا مکان اسی گومتی پیلس کے تھوڑی دوری پر ہے، بچی کے گھر سے کوئی نہیں، بچی کی عورت نہیں آئی، بچی بھی نہیں آئی۔ میں نے کہا بچی کہاں ہے؟ کہ گھر پر۔ گھر جا کر کے میں نے اجازت لی، اور ان کی بہن کا بھی نکاح ہوا، ابھی مرغی اجتماع ہوا، اس کے اندر ان کا نکاح ہو گیا، بڑی مسجد میں ہونا تھا وہ کینسل ہو گیا تو مرغی میں ہو گیا، آج ولیمہ ہو گیا۔ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ہم لوگوں نے اتنا زیادہ اسے ہنگامہ بنا دیا ہے، اب انسان شادی کرنے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہے،
8-8 लाख 10-10 लाख का कर्ज लेकर के एक बाप अपनी बच्ची का निकाह करता है। ये हम लोग इसके गुनहगार हैं। हम सोसाइटी ने ऐसा कस्टम बना दिया, ऐसा मुआशरा बना दिया। लड़की वालों पर तो कुछ है ही नहीं, लड़की वालों को तो कुछ करना ही नहीं है, बल्कि लड़की को आपको महर देना है, लड़के को लड़की को महर देना, लड़की वालों को कुछ नहीं करना है। ये लड़के वालों की जिम्मेदारी है कि लड़के वाले वलीमा करें, वो जाए अपने यहाँ करें, लड़की वालों पर बोझ न डालें। हाँ, आप हमारे यहाँ आप आए हुए हैं निकाह के लिए, हमने आपको पानी पिला दिया, खाने के वक्त खाना हो गया, कोई खाना भी जरूरी नहीं है, इतना सादा है। लेकिन आज लड़की वालों को इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है कि बाकायदा एक लड़की के वालिद साहब मेरे यहाँ करके रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। मैं अपना वाकया बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची का निकाह हो गया, तो निकाह टूट गया था उसका। मैंने कहा क्यों? अब रो रहे, कुछ बता ही नहीं रहे। मैंने पूछा भाई बताएंगे तब तो हम आगे आपसे बात करेंगे, रो रहे हैं। कहने लगे कि आप मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब। ने कहा जी बताइए। कहीं किसी ने आपको बताया कि आप उनके पास चले जाइए तो अल्लाह ताला जो है कोई कुछ हाल आपको बताएंगे। बहुत परेशान थे। मैंने कहा बताइए। वो रो रहे हैं। मैंने कहा भाई बताइए क्या बात है? उन्होंने कहा कि रिश्ता लगा हुआ था, आज फोन आया और रिश्ता कैंसिल कर दिया। मैंने कहा क्यों? कहें कि कह रहे थे हमारे लड़कवा को बुलेट पसंद है, बुलेट उसे चाहिए। हम कहें कि हम देंगे गड़िया, लेकिन बुलेट नहीं दे सकते हैं, बस इसी पर रिश्ता हुआ। इतना लत पड़ेगा ना ऐसे लोगों को, कल क़यामत के दिन नानी याद आ जाएगी। और जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले लोग, जो ये लगे काम आज के हालात में कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको ऐसे लोगों से बचा लिया, आपकी बच्ची को बचा लिया। अब कहें क्या करें? उन्होंने कहा क्या करें? हमने कहा आप कुछ मत कीजिए, आप बैठिए और अपनी बच्ची से कहिए या जामिऊ पढ़े, और आप भी और आपकी अहलिया भी इसका एहतमाम कीजिए। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। 1 महीने के अंदर इतना अच्छा रिश्ता लगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका निकाह हो गया और बच्ची अपने घर है। अब बहुत खुश और खुश है, अल्लाह ने बचा लिया। ये जितने लोग इस तरह के जो जहेज करते हैं, कल क़यामत के दिन उन्हें पता चलेगा ये जहेज ऐसी लानत है जो हम लोगों ने एक बिदअत को, एक लानत को अपने मुस्लिम मुआशरे के ऊपर हमने सवार कर दिया, जिससे कितने बाप ऐसे हैं कि जो कर्ज लेने पर मजबूर हैं, कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो बूढ़ी हो रही हैं, जिनकी उम्रें निकल रही, उनकी शादियां नहीं हो रही। ये हमारी वजह से हो रहा है। इसलिए जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कम से कम हम लोग इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें लड़का दिया है, और जो नौजवान हमारी बात सुन रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप हजरात अहद करें इंशाअल्लाह कि हम शादी बिल्कुल सादगी के साथ करेंगे, और बिल्कुल वो अपनी खुशी से कुछ दे तो मना नहीं है, लेकिन ये जो डिमांड हो रही है, डिमांड बना है, और जो ऐसा प्रेशर मुआशरे के ऊपर बना हुआ है कि उसकी वजह से वो देने पर मजबूर है, तो फिर बिल्कुल आप साफ कह दे कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आएंगे, बस चाय आपके यहाँ पी लेंगे, बस निकाह हो जाएगा। हमारे उस्ताद हजरत मौलाना मुख्तार साहब हैं, जामिया हुसैनिया लाल दरवाजा के अंदर पढ़ाते हैं। उनके साहिबजादे मुफ्ती सुलेमान साहब का निकाह था, अपने बच्चे को लेकर के गए मौलाना, अपने बच्चे को लेकर के गए हैं, नमाज पढ़ा है, असर की या ज़ोहर की नमाज के बाद खुद अपने बच्चे का निकाह पढ़ाया मस्जिद के अंदर, और बच्ची को लेकर उसी गाड़ी के अंदर वापस हो गए हैं मगरिब। ये है ना इस्लाम, ये है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? चलो भैया 3 लोग ले लीजिए, 4 लोग ले लीजिए, 5 लोग ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 10 भी गुंजाइश है, 15 कर लीजिए। बारात का क्या तस्वुर है? बारात का कोई तस्वुर नहीं इस्लाम के अंदर। इसकी वजह से भाई आप लेकर के जा रहे हैं बारात, आप अपने घर खिलाइए ना, कौन मना कर रहा है? आप पूरे जौनपुर को खिलाइए, आप पूरी दुनिया वालों को खिलाइए, आप लड़की वालों पर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? ये जायज नहीं है आपके लिए। ये ऐसा नासूर मुआशरे का बन चुका है कि अच्छे अच्छे लोग इसके अंदर मुब्तला, चाहते हुए नहीं निकल पा रहे। अच्छा कोई दीनदार है वो भी नहीं निकल पा रहा है इससे। अरे भैया कैसे करें, लोग क्या कहेंगे, अरे हमें ना पूछें, बताइए, ये सूरत हाल है।
اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اور اکثر لوگ جہیز کے ناس